سبحانك يا لا إله إلا أنت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے رمضان کا جائزہ، صرف اور صرف چینل ون پر۔ ناظرین محترم، میں اس پروگرام میں مستقل ڈسکشن کر رہی ہوں رمضان کے حوالے سے کہ رمضان میں کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، کن چیزوں کو ہمیں فالو کرنا ہے تاکہ ہمارا رمضان بہت اچھے سے گزرے، اللہ کی رحمتوں کے اور برکتوں کے سائے میں ہم اپنے اس رمضان کو گزار سکیں۔ ناظرین محترم، اسی ماہ مبارک رمضان میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس کی بہت زیادہ اہمیت، بہت زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ برکتیں ہیں اس رات کی، اور اس رات کو قدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے، اور شب قدر کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ شب قدر میں ہمیں کچھ خاص قسم کے اعمال بجا لانے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں شب بیداری کرنی ہوتی ہے، یعنی ہمیں رات بھر جاگنا ہوتا ہے اور جاگ کر عبادت کرنا ہوتا ہے۔ شب قدر کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا جو قلب ہے، جو دل ہے، وہ شب قدر ہے، اور اسی شب قدر میں قرآن مجید بھی نازل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں شب قدر کا بہت سی جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ دخان کی ایک آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے۔ علامہ طباطبائی اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ شب قدر انسان کی موت، حیات، رزق، روزی روٹی، رفعت، سعادت، ان تمام چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے وجہ تسمیہ یعنی اس کے نام کے وجہ کی بات کریں کہ اس کا نام قدر کیوں پڑا، تو بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ قدر سے مراد یہاں پر تقدیر ہے، کیونکہ اس رات اللہ اپنے بندوں کی تقدیر لکھتا ہے، اس لیے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بدبخت وہ انسان ہے کہ جو شب قدر کی رحمتوں اور برکتوں سے استفادہ نہ اٹھا سکے، کیونکہ شب قدر ایک ایسی شب ہے کہ جس میں اللہ مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے اور انسان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ جو بھی انسان چاہتا ہے کہ وہ آنے والے آئندہ سال تک ہر قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہے، تو ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ شب قدر میں شب بیداری کرے، یعنی رات بھر جاگے، اور رات بھر جاگ کر وہ خداوند عالم کی عبادت کرے اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگے، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو سنے گا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور آنے والے اگلے سال تک اللہ اس کو اور اس کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین محترم، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ شب قدر اصل میں کون سی شب ہے، یہ اس چیز میں اختلاف ہے، اس لیے 3 شبوں کا ذکر ہے، یعنی 19ویں شب، 20ویں شب اور 21ویں شب۔ کہا جاتا ہے کہ ان تینوں شبوں میں سے ہی کوئی ایک شب قدر ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ اصل میں کون سی شب ہے کہ جو واقعاً شب قدر ہے، لیکن جو بھی شب قدر ہے ان میں سے اپنے آپ میں بہت زیادہ بفضیلت ہے، عظمت ہے، اور بہت زیادہ اللہ کی رحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی قسمت اچھی ہو جائے، اس کی تقدیر میں کچھ اچھا لکھ دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ شب قدر میں اللہ سے اپنی اچھی تقدیر کے لیے دعا مانگے، کیونکہ یہ وہ شب ہے کہ جب آسمان سے اللہ کے فرشتے فرش پر نازل ہوتے ہیں۔ شب قدر کو ہم اور آپ ہرگز نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن جتنا سمجھ سکتے ہیں اتنا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف خدا کی عبادت کے لیے شب مقرر نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ ہم انسانوں کے لیے شب مقرر ہوئی ہے تاکہ ہم انسان اللہ کی رحمتوں سے زیادہ
فائدہ اٹھا سکیں، زیادہ سے زیادہ یوٹیلائز کر سکیں۔ اس کے علاوہ خداوند عالم خود شب قدر کو اس طرح سے ڈیفائن کر رہا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے نازل کیا اپنے ذکر کو شب قدر میں، یعنی قرآن مجید کو اللہ نے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید تدریجاً نازل ہوا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید دائمی نازل ہوا ہے، یعنی ایک بار میں نازل ہوا ہے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے نہیں، قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم سورہ قدر کی اس آیت کو پڑھیں تو اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اپنے ذکر کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں۔ اور اسی حوالے سے بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ قرآن دو طرح سے نازل ہوا ہے، یعنی وہ تدریجاً بھی نازل ہوا ہے، یعنی آہستہ آہستہ بھی نازل ہوا ہے، اور وہ دائماً بھی نازل ہوا ہے، یعنی ایک بار بھی وہ نازل ہو گیا ہے، اور اس کا ایک بار نازل ہونا شب قدر تھی کہ شب قدر میں ہی وہ دائمی طرح سے نازل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین محترم آگے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، قدر کی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ نہ جانے کتنے مہینوں سے بہت زیادہ بلندتر ہے، وہ کئی مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ایک شب اتنی زیادہ افضل بتائی اللہ نے، اور کیوں اتنی زیادہ افضل ہے؟ تنزل الملائکہ، کیونکہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آیت ہے کہ تنزل الملائکہ، تو یہاں پر جو صیغہ یوز ہوا ہے تنزل الملائکہ، یہ پاسٹ کا صیغہ نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ملائکہ نازل ہوئے تھے، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور قرآن میں جو بھی آیت ہے، جو بھی پیغام ہے، وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو جب یہ صیغہ ہمارا پریزنٹ کا صیغہ ہے، یہ ہمارا پاسٹ کا صیغہ نہیں ہے، نہ یہ فیوچر کا ہے، یہ پریزنٹ کا ہے، یعنی کنٹینیو ہے۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ جاری ہے، کنٹینیو ہے۔ تو یہ اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ کس پر فرشتے نازل ہو رہے ہیں؟ جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں موجود تھے، اس وقت پیغمبر پر فرشتے نازل ہوتے تھے، پیغمبر کے بعد امام علی علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ قائم تھا۔ لیکن آج کس کے اوپر نازل ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے ہمارے اور آپ کے اوپر تو نازل نہیں ہوتے فرشتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نازل ہونے والے فرشتے شب قدر میں کسی اور کے اوپر نہیں، بلکہ ہمارے آخری امام محمد مہدی علیہ السلام کے اوپر نازل ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ آیت اپنے آپ میں خود ایک بہت بڑا پروف ہے کہ یہ جو صیغہ اللہ نے استعمال کیا وہ کنٹینیوس کا استعمال کیا ہے۔ تو رسول اور دیگر ائمہ کے نہ رہتے ہوئے ہمارے آج کے زمانے میں ایک ہی اللہ کا وہ ہادی موجود ہے کہ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور روایات میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ فرشتے ہمارے امام سے اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں کہ کس بندے کے بارے میں کس طرح سے اس کی تقدیر لکھی جائے گی، یہ بھی ایک جگہ پر وارد ہوا ہے۔ لہٰذا ناظرین محترم شب قدر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس میں ایک مختلف اعمال بھی بتائے گئے ہیں کہ ہمیں اس رات غسل کرنا چاہیے، ہمیں خوشبو لگانی چاہیے، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، بہت ساری دعائیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن مجید کی کچھ مشخص سوروں کو مینشن کیا گیا ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے، بلکہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہی کرنی ہیں، کیونکہ جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر کی رحمتوں سے محروم ہو جائے تو پھر وہ اس دنیا میں کس چیز سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو میں یہیں پر تمام کرتی ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں، تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من